الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ واضح طور پر خدا کو نہ دیکھ لے، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے اس طرح ہے کہ پچھلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے واقعات کا ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کس طرح گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، کس طرح خطاؤں میں، نافرمانیوں میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا، فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور پھر انہوں نے شرک کیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو ان بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ تم میں سے جو شرک کیا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ شخص قتل کرے گا جس نے شرک نہیں کیا تھا، جو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ گوسالہ پرستی یعنی بچڑے کی پوجا، یہ عبادت کرنے والے ان بنی اسرائیل کو جنہوں نے گناہ کیا تھا، اس شرک میں مبتلا ہوئے تھے، 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد 70,000 قتل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر ان کی ایک جماعت کو تیار کیا اور فرمایا کہ چلو تم میرے ساتھ میں رہو، ہم کوہ طور پر جائیں گے۔ کوہ طور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوہ طور کی قسم قرآن میں ذکر فرمائی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی، یعنی اس کوہ طور کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، چونکہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ کے پیغمبر رب سے ہم کلام ہوتے، خدا سے کلام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا کہ آپ اللہ سے کلام فرمانے والے تھے، اللہ سے گفتگو کیا کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو تیار کیا، کہا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں تم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میں بھی رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بنی اسرائیل کے چند افراد کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کہا کہ تم اچھی طرح پاک و صاف ہو جاؤ، چونکہ رب سے ہم کلامی کی جگہ ہے، تو جو جگہ پر رب سے ہم کلامی ہوتی ہے اس کا تقدس، اس کا احترام بھی لازم ہے۔ چنانچہ یہ جو مسجدیں میں ہم آتے ہیں، یہ دراصل یہ مسجدیں بھی یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر بندے رب سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مصلی یعنی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کیا کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کیا کرتا ہے۔ تو جس جگہ پر رب سے کلام ہو وہ جگہ بھی متبرک ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، اس کا بھی احترام، اس کی بھی تعظیم بندوں پر لازم و ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے چند لوگوں کو لے جا کر وہاں پر انہیں پاک و صاف ہونے کا حکم دیا اور کوہ طور پر ان کو روکا، کہا کہ میں رب سے کلام کرنے کے لیے تمہارے آگے رہ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، رب سے کلام کیے، رب سے کلام ہوئی اور ان کے لیے توبہ کی سفارش فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا۔ جیسے ہی یہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ گئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب کے کلام کو سماعت کیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ جس رب سے تم نے کلام کیا ہے اس رب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، علانیہ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک کہ رب کا دیدار نہیں ہوگا، جب تک رب کو ہم دیکھیں گے نہیں، تب تک ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بات پر بھروسہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ تم جس سے کلام کر رہے تھے ہم اسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات متفقہ طور پر ہے کہ دنیا میں کوئی انسان سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی انسان کسی انسان کے پاس اتنی طاقت اور قوت رہی کہ کوئی انسان دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں کوئی رب کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کا کوئی دنیا میں دیدار نہیں کر سکتا ہے جسم کے ساتھ حالت بیداری میں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار خواب میں 100 مرتبہ کیا ہے، خواب میں 100 مرتبہ کیا ہے۔ تو خواب میں دیدار ہونا یہ بھی بہت عظیم نعمت ہے، لیکن حالت بیداری میں جسم کے ساتھ کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اللہ نے یہ شرف عنایت کیا ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں، زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں کسی ہستی کو یہ شرف نہیں ملا کہ جو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں رب کو دیکھ سکے سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو چنانچہ رب کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں بے شمار ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کتابوں میں کہ رب کا دیدار نہ ہونے کی مصلحت یہ ہے کہ کوئی انسان ایک چمکتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں جو آنکھ دی ہے، اس آنکھ کی صلاحیت اور قوت صرف اتنی سی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی ظاہری طور پر جو چیزیں دیکھ سکتا ہے لیکن ایک سورج کو چمکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو خالق سورج ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اس رب کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ خدا کے بندے خدا پر ایمان لائے تو بن دیکھے ایمان لائے، بن دیکھے رب کو مانے۔ جو بن دیکھے مانتا ہے، بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اس کے ایمان کی بہت بلند شان ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھوں سے غائب ہے، نہ ہم نے قرآن کے نازل ہونے کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ حشر کے میدان کو دیکھا، نہ رب کو دیکھا، لیکن پھر بھی ساری چیزوں پر ایمان ہے۔ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، حشر کے میدان کو بھی مانتے ہیں، قرآن یہ اللہ کا کتاب ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ماننا دیکھ کر نہیں ہے، بن دیکھے ماننا ہے۔ ہاں، دیکھنے والی ذات صرف اور صرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ایک حضور نے دیکھا، ساری امت نے اس کو مان لیا۔ تو یہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم علانیہ طور پر اللہ کو نہ دیکھیں۔
جب انہوں نے اس بات کی ہٹ دھرمی کی، ضد کرنے لگے، تو رب کو جلال آ گیا، خداوند قدوس کو غضب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان سارے بنی اسرائیل کو جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے دامن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی اسرائیل کو وہاں پر ہلاک کر دیا۔ سارے کے ساروں کو ایک بجلی کی کڑک آئی، اور کسی نے کہا کہ آسمان سے آگ برسی، بیک وقت سب کو ہلاک کر دیا گیا، سارے کے سارے مر گئے۔ جب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، یہ چند بنی اسرائیل کو میں نے چن کر منتخب کر کر تیری بارگاہ میں لایا تھا، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تو نے انہیں ہلاک کر دیا۔ میں جب دوبارہ جاؤں گا بنی اسرائیل کی ساری قوم کے پاس، وہ مجھ پر کیسے ایمان لائیں گے؟ وہ میری باتوں کا کیسا یقین کریں گے؟ وہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کو تو آپ نے قتل کروا دیا۔ وہ لوگ ایمان لانے سے پھر جائیں گے۔ مولا دعا کرنے لگے، مالک مجھے ان بنی اسرائیلیوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، شرمندہ نہ کر، یہ جو مر چکے ہیں مولا تو انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ جب پیغمبر کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے، دعائیں تو سب ہی کرتے ہیں، لیکن دعا میں تاثیر ہوا کرتی ہے، زبانوں میں تاثیر ہوا کرتی ہے، الفاظ جو نکلتے ہیں ان الفاظ کے اندر پاور ہوا کرتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں خدا کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے نیک بندے مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ضرور انہیں عطا کرتا ہوں، میں ضرور انہیں دیا کرتا ہوں، ان کے مانگنے سے انہیں مردود، ان کوئی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، قبول کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ مولا ان بنی اسرائیلیوں کو تو دوبارہ زندگی عطا فرما، تو اس آیت میں بیان کیا گیا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اے بنی اسرائیل، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں پھر سے زندگی عطا فرمائی ہے، پھر سے ان کے جسم کے اندر جان عطا فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی یہ شان ہے، تو جو آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہے، حضور کی دعا کی شان کا عالم کیا ہوگا، سرکار کی دعا کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد رکھ لو، یہ جو نعمتیں تم کو مل رہی ہے، تمہاری سرکشیوں کے باوجود، تمہارے گناہوں کے باوجود بھی ہم نے تم کو پھر سے جو زندگی دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، خدا کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسانات اور انعامات کے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے بندوں کو چاہیے کہ خدا کی طرف سے جو جو نعمتیں مل رہی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ خاص طور پر جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے اور آ کر وہ ٹل جائے، وہ ختم ہو جائے، تو اس مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا خاص طور پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے واقعات، ایسے حالات بے شمار موقع پر ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا بیمار ہو جاتا ہے، ایسا مریض ہوتا ہے کہ وہ قریب ہوتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی نعمت عطا فرماتا ہے، اسے صحت دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بندہ، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس طرح زندگی میں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن معاملات میں انسان مصیبت میں گرفتار تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائی، اسے اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو جب کبھی کوئی مصیبت ٹل جائے، اس وقت ہمیں خاص طور پر
اس لمحات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے کہ مولا فلاں وقت میں فلاں موقع پر میں تو تباہ ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، لٹ گیا تھا، مر گیا تھا، زندگی ختم ہو چکی تھی، ایسے ایسے حالات میں مالک تو نے ہمیں ان مصیبتوں سے بڑی آسانی کے ساتھ تو نے انعامات رحمتیں نازل کر کر ہم کو بچا لیا ہے، تو اس کا احساس بندے کے قلب میں ہمیشہ ہونا چاہیے اور وہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم نے ہماری پیغمبر کی تم نے نافرمانی کی تو ہم نے تم کو ہلاک کر دیا تھا اور تم دیکھ بھی رہے تھے یہ سارے معاملات، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ تو اب جب دوبارہ جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اس لیے دیا ہے تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، خدا کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ خدا کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اس کے نعمتوں کا احساس اس کے قلب میں رہے اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں آیتوں میں بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، چونکہ رب کا دیدار کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، ہاں انسان کے مرنے کے بعد آخرت میں جنت میں خدا کے دیدار کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو جنت میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہوگی، سب سے اعلیٰ جو نعمت ہوگی، جنت میں نعمتیں تو بے شمار ہوگی، وہاں پر بہترین غذائیں ہیں، لذیذ قسم کے وہاں پر پھل ملیں گے، وہاں پر انسان کے لیے نہریں جاری رہے گی، دودھ کی نہر رہے گی، شراب طہور کی نہر رہے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں بڑے بڑے محلات رہیں گے، حوریں رہیں گے، محلات، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت جنتیوں کو دکھے گی وہ رب تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگا۔ خدا کے دیدار میں جو لذت، جو لطف، جو سرور، جو راحت، جو ان کے دلوں کو جو ٹھنڈک ملے گی، جنت کی کسی نعمت میں وہ ٹھنڈک، وہ لطف، وہ سرور نہیں ملے گا جو خدا کے دیدار میں بندے کو نظر آنے لگے گا۔ تو وہ جنت میں سب سے عظیم نعمت خدا کا دیدار ہے، رب کے دیدار جنت کی عظیم نعمت ہے۔ تو لہذا وہ نعمت انسان کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار کوئی جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں نہیں کر سکتا سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو چنانچہ اس کے بعد اگلی آیتوں میں بنی اسرائیل کے اور کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کی کچھ حرکتیں، ان کے کچھ کرتوت، ان کے کچھ بدعملیاں بیان کی جا رہی ہے۔ پھر ان پر خدا کا جو احسان ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی درس قرآن میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرما دے، وہاں کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور درس قرآن میں جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔